اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی نظم، عنوان ہے جگنو۔ تو آج ہم اس نظم کی تیسری بند کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر ہے 13۔ تیرہواں شعر ہے: یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ اس شعر میں ایک لفظ امتیاز کے معنی فرق، یہ تو مشکل الفاظ تھا اس میں، باقی سبھی اس میں ٹھیک ہیں، آسان ہیں۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ 13واں شعر ہے یہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ ظاہری طور تو ایک اختلاف، ایک امتیاز، ایک فرق ہم میں اور جگنوں میں دکھائی دیتی ہے، مگر ایک اتحاد، یکجہتی کا عنصر بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیے رات ہے وہ تو جگنوں کے لیے دن ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ ظاہری طور تو ایک اختلاف، ایک امتیاز، ایک فرق ہم میں اور جگنوں میں دکھائی دیتی ہے، مگر ایک اتحاد اور یکجہتی کا عنصر بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیے رات ہے وہ تو جگنوں کے لیے دن ہے۔ یہ تھا 13واں شعر۔ اب آتے ہیں 14ویں شعر پر۔ 14واں شعر ہے: حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے حسن ازل، خدا کا حسن۔ ایک اور لفظ ہے اس میں سخن کلام، بات۔ چٹک، اس میں لفظ ہے ایک چٹک۔ چٹک کے معنی ہے چمک دمک، چمک دمک۔ یہ تھی مشکل الفاظ۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ 14واں شعر ہے یہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کی جھلک ہر ایک شے میں موجود ہے، اگرچہ انسان میں بولنے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن پھولوں کو چٹکنے کا وصف اللہ پاک نے دیا ہے۔ یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی منفرد وصف ہے، خوبی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس 14ویں شعر میں کہ اللہ کے نور کی جھلک ہر ایک شے میں موجود ہے، اگرچہ انسان میں بولنے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن پھولوں کو چٹکنے کا وصف اللہ پاک نے دیا ہے۔ یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی منفرد وصف ہے، خوبی ہے۔ اب آتے ہیں 15ویں شعر پر۔
15वें शेर है, ये चांद आसमां का शायर का दिल है गोया, वहाँ चांदनी है जो कुछ या दर्द की कसक है। इस शेर में जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके माना पहले बताते हैं। वहाँ के माना है वहाँ, यहाँ के माना है यहाँ, कसक के माना है दर्द हल्का सा। अब आते हैं तशरीह पर। 16वां शेर है ये। पंद्रहवां शेर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह इस 15वें शेर में फरमाते हैं कि आसमान के चांद को शायर के दिल से जोड़ते हुए फरमाते हैं अल्लामा इकबाल कि जिस तरह आसमान पर चांदनी है, बिल्कुल उसी तरह शायर के दिल में हल्का सा दर्द मौजूद है। दोबारा आते हैं तशरीह पर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह आसमान के चांद को शायर के दिल से जोड़ते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह आसमान पर चांदनी है, बिल्कुल उसी तरह शायर के दिल में हल्का सा दर्द मौजूद है। अब आते हैं 16वें शेर पर। 16वां शेर है, अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं वरना, नगमा है बोए बुलबुल, बू फूल की चमक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह इस शेर में फरमाते हैं कि फूल और बुलबुल के अंदाज़ गुफ्तगू बज़ाहिर अलग अलग हैं। फूल और बुलबुल के अंदाज़ गुफ्तगू बज़ाहिर अलग हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बुलबुल का चहकना ही खुशबू के मुतरादिफ है और फूल की महक ही उसकी चहचहाहट है। गौर से देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता सोच में फ़र्क है। 16वां शेर है ये। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, बू यानी खुशबू, और है बोए बुलबुल यानी बुलबुल की चहचहाहट, बोए बुलबुल बुलबुल की चहचहाहट, बूए फूल ये है फूल की खुशबू। तो दोबारा आते हैं तशरीह पर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि फूल और बुलबुल के अंदाज़े गुफ्तगू बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो कुछ मुख्तलिफ नहीं। बुलबुल का चहकना ही खुशबू के मुतरादिफ है और फूल की महक ही उसकी चहचहाहट है। गौर से देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता सोच में फ़र्क है। ये था 16वां शेर। अब आते हैं 17वें शेर पर। 17वां शेर है, कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, जुगनों में जो चमक है वो फूल में महक है। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है वहदत के माना है यकताईयत, और है इसमें महक यानी खुशबू। तो
آتے ہیں تشریح پر۔ مخفی کے معنی ہے پوشیدہ، مخفی کے معنی ہے پوشیدہ۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ 17واں شعر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس رنگ برنگی دنیا میں، اگر اس رنگین دنیا میں غور کیا جائے اس پر، تو ہر ایک شے سے وحدت کا راز، یکتائیت کا راز جھلک رہا ہے، مگر یہ سب مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ جگنوں کی چمک دمک اور پھولوں کی مہک اور رنگینی میں یکتائیت، وحدت ظاہر ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ 17واں شعر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس رنگ برنگی دنیا پر غور کیا جائے تو ہر ایک شے سے وحدت، یکتائیت کا راز جھلک رہا ہے، مگر یہ سب مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ جگنوں کی چمک دمک اور پھولوں کی مہک اور رنگینی میں یکتائیت کا ظہور ہے۔ یہ تھا 17واں شعر۔ اب آتے ہیں 18ویں شعر پر۔ یہ 18واں شعر اس نظم کا آخری شعر ہے۔ شعر ہے: یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموشی ازل ہو۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے پنہاں یعنی پوشیدہ، ازل کے معنی جس کی ابتدا نہ ہو، وہ زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ 18واں شعر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی ہر چیز سے خدائی جھلک رہی ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ علامہ اقبال اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ 18واں شعر اس نظم کا آخری شعر۔ دوبارہ اس کی تشریح پر آتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی ہر چیز سے خدائی جھلک رہی ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ علامہ اقبال اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ تھا اس نظم کا آخری شعر۔ تو اگلے ویڈیو پر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔